دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر مکیۃ۔ سورہ تکاثر مکیہ ہے اور اس میں 8 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ تو اب سورہ تکاثر، تکاثر کا معنی ہے کثرت، یعنی مال، اولاد، خادموں کی جو کثرت ہوتی ہے اس کثرت اور زیادتی پر فخر کرنا۔ تو ہر انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں کہ مال کی بہتات ہو اور اولاد ہو، خادموں کی بھیڑ میرے پاس ہو، اور پھر میں فخر کروں کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس جو ہے اتنی اولاد ہے، اتنے بیٹے ہیں، اور میرے پاس اتنے خادم ہیں، اس پر میں فخر کروں۔ تو یہی انسان چاہتا ہے، اس کی انانیت اور اس کے نفس کی چاہت یہی ہے۔ تو اسی چاہت اور خواہش میں اسی کے لیے اپنی جو ہے ساری زندگی صرف کر دیتا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے کیا ہوتا ہے، کب جو ہے بچپنا جوانی میں بدل گیا، کب جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی، اور کب چہروں پر جو ہے جھریاں آ گئی، اور پھر انسان انہی امیدوں کو اپنے ساتھ لیے قبر کی اس بھیانک کوٹری میں پہنچ گیا۔ اب قرآن نے دیکھیے اس سارے انسانی حیات کے خاکے کو 2 لفظوں میں پیش کر دیا اور کہہ دیا الہاکم التکاثر، ہلاک کر دیا تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی چاہت نے۔ تکاثر، زیادہ مال طلب کرنے کی چاہت، تو اس نے تم کو غافل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ الہا یہ یلہی باب افعال سے ہے، غافل کر دینا۔ تو الہاکم التکاثر، زیادہ مال اکٹھا کرنے کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا ہے۔ دیکھیے 2 آیتوں میں پوری حیات انسانی کے جو ہے کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے قرآن نے، کہ تم کو جو غافل کیا ہے زیادہ مال کی چاہت نے، یہاں تک کہ تم نے جو ہے وہ قبروں کی زیارت کر لی۔ تو زارا یزورو نصر انصرو سے زور تم، اور مقبر کی جمع مقابر۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے۔ تو اب قرآن اور مضبوطی پیدا کر کے کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم جلدی جان جاؤ گے۔ اب کیا جان جاؤ گے؟ تو دیکھیے جب انسان کو علم ہوتا ہے تو ابھی علم ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، تو وہ علم الیقین ہے، اور جب آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو وہ عین الیقین ہو جاتا ہے، اور پھر اس عین الیقین میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں تو شبہ ہو سکتا ہے جو علم الیقین ہے۔ فرمایا قرآن نے کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً تم علم یقینی کے ساتھ جانتے ہو، یقیناً ہاں ہاں تم جانتے ہو علم یقین کے ساتھ کہ جو ہے مال سے محبت ہمیں نہیں رکھنی چاہیے تھی، آخرت کی فکر کرنا چاہیے تھی۔ تو ہاں ہاں تم جانو گے، علم جان جاؤ گے علم یقین کے ساتھ۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یقیناً تم دیکھو گے جہنم کو۔ تو تَرَوُنَّ یہ باب فتح یفتح سے ہے، رآ یرا، تو لَتَرَوُنَّ لام تاکید نون ثقیلہ کے ساتھ، یقیناً تم دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، ابھی تو ہم نے جہنم کے بارے میں بس سنا تھا اور ہمیں علم الیقین حاصل ہو گیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ علم الیقین اب عین الیقین میں بدل جائے گا، اور ماتھے کی نگاہوں سے دیکھو گے۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر بے شک تم ضرور اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ،
پھر یقیناً پوچھا جائے گا تم سے اس دن ہر نعمت کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی اور انسان نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، صحت عطا کی، کیا شکر ادا کیا؟ جو ہے عیش اور مال وغیرہ جن سے لذتیں اٹھاتے تھے، یہ سب چیزیں عطا کی گئی، لیکن اللہ کی کتنی نافرمانی کی۔ پوچھا جائے گا کس کام میں تم نے جو ہے وہ خرچ کی میری نعمتیں، شکر ادا کیا ہے نہیں؟ تو اب جو ہے پتہ یہ چلا قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی، وہ نعمت ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی ہو، یہاں تک کہ ٹھنڈا پانی جو درخت کا سایہ ہے، سکون اور راحت کی نیند ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس لیے ہر لمحہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ لتسألن یہ فعل مضارع مجہول ہے، سأل یسأل فتح یفتح سے، اور عین کی جمع اعین ہے، اور لترون تو باب فتح یفتح سے ہے، علم یعلم سمع یسمع سے۔